اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں بھی حکم دیا، ہم سے پہلے والوں کا بھی حکم دیا، تو اس حکم کے اندر کوئی حکمت ہونی چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے، تو ساتھ مقصد بھی بتا دیا کہ اس سے ہمیں فائدہ نہیں کہ کوئی بجٹ میں کمی ہے اور اب تم اپنے خرچے کم کر لو، ایسی بات نہیں، ہمارے خزانوں میں کمی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا فائدہ بھی بندو تمہیں ہے۔ کون سا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری تربیت ہو جائے کہ تم نے اپنے نفس پہ قابو کیسے پانا ہے۔ تو روزے کا اصل مقصد انسان کے اندر تقوی کا پیدا کرنا۔ تو مقصود یہ تھا کہ اگر تم سال میں 30 دن ہمارے کہنے کے مطابق جائز چیزوں کو بھی دن میں چھوڑ سکتے ہو، تو کیا باقی سال کے حصوں میں ناجائز چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اور جب تم اتنے اچھے کہ جائز چیزوں کو چھوڑ رہے ہو ہمارے کہنے پر، تو پھر سال کے باقی حصوں میں ناجائز چیزوں کو چھوڑنا تو بڑا ہی آسان ہے۔ تو یہ ایمان والوں کو اس مہینے کے اندر پریکٹس کروائی گئی، ریہرسل کروائی گئی، اپنے نفس پہ قابو پائیں، ورنہ بندہ بے صبرا ہو جاتا ہے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھاگ اٹھتا ہے۔ تقوی انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، انسان اپنے نفس کو لگام دے سکتا ہے۔ اس لیے تمام تعلیمات کا خلاصہ وہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ انسانوں، عبادت کرو اپنے پروردگار کی، اس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، اور اس عبادت کا مقصود کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو تمام عبادات کا نچوڑ اور خلاصہ انسان کا متقی اور پرہیزگار بن جانا۔ چنانچہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا مقصود تقوی ہی ہے۔ دیکھیں، ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ کے راستے پہ ایک جان قربان کرتے ہیں، اس قربانی کا مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت میں پہنچتا ہے، ہمیں تو تقوی پہنچتا ہے، جس تقوی سے تم جانور کی قربانی کر رہے ہو۔ حج انسان کرتا ہے بیت اللہ شریف کی زیارت کی، لیکن حج کا اصل مقصود کیا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اس کا مقصد بھی تقوی۔ یہی روزے کا بھی مقصد، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے انسان دنیا میں جو کام بھی کرے تقوی کی بنا پر، حتیٰ کہ اللہ کا گھر مسجد بنائے تو وہ بھی کس کے ساتھ؟ تقوی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لمسجد اسس علی التقوی۔ ہر کام کا مقصود تقوی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نصیحت فرمائی۔ کبھی کبھی انسان نصیحت کرتے ہیں نا دوسرے کو، وصیت کے رنگ میں، تو اگر نصیحت وصیت کے رنگ میں کی جائے تو وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ فرمایا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تحقیق ہم نے تم سے پہلے والے اہل کتاب کو بھی وصیت کی، وَإِيَّاكُمْ،
اور تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں ان اتقوا اللہ کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں وصیت کر رہے ہیں کہ تم متقی بنو۔ تو روزے کا اصل مقصود انسان کے اندر تقوی پیدا ہونا، اور تقوی کیا ہے کہ انسان تقوی کی بنا پر ناجائز مشتبہ ہر کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کو اپنے نفس پہ قابو نصیب ہو جاتا ہے، کنٹرول مل جاتا ہے۔ چنانچہ متقی لوگ جتنے بھی تھے وہ سب ہر طرح کے گناہوں سے بچنے والے،